الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أصدق الصادقين سيد المتقين. أصدق الصادقين سيد المتقين رازدار نبوت پہ لاکھوں سلام. آئیے دربار رسالت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں. محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل فرمایا ہے. صدیقوں میں نے گزشتہ شب بتایا تھا کہ نبیوں کے بعد جو ہے وہ صدیقوں کا درجہ ہے. انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے ان لوگوں پر، نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء پر، صالحین پر. نبیوں کے بعد درجہ صدیقوں کا ہے، لیکن صدیقوں میں، تمام صدیقوں میں جو صدیقین لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صدیقیت کا درجہ عطا فرمایا ہے، ان تمام صدیقوں میں سب سے عرفہ اور اعلیٰ مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پیش کر رہے ہیں کہ اصدق الصادقین سید المتقین، یعنی کہ متقیوں میں بھی آپ سب سے بڑے متقی ہیں اور صدیقوں میں بھی سب سے بہترین صدیق ہیں. اصدق الصادقین سید المتقین رازدار نبوت پہ لاکھوں سلام. جس بات کو کوئی صحابہ نہیں سمجھ پاتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے تھے. حضور کے اتنے قریب تھے آپ، اور حضور کی ایک ایک بات کو اس طرح سے سمجھتے تھے کہ کوئی صحابی نہیں سمجھ پاتے، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ایک ایک بات کو سمجھ جاتے تھے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال کا آخری وقت قریب جب آیا تو آپ نے حجۃ الوداع پر ممبر شریف پہ کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا، جس میں آپ نے فرمایا، اے لوگوں، عنقریب میں شاید کہ آئندہ سال تمہارے ساتھ حج نہیں کر پاؤں گا.
اسی درمیان فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا ہے جینے کا، مگر اس نے دنیا کے بنسبت اس نے آخرت کو پسند کیا۔ اللہ کا ایک بندہ ہے، اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ جتنا دن چاہے وہ زندگی گزارے، دنیا میں رہے، مگر اس اللہ کے بندے نے آخرت کو پسند کیا۔ جب اجازہ نصر اللہ والفتح ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سرکار دو عالم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں حضور کو آپ کی موت کی خبر دی گئی تھی، تو حضور نے یوں فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے کہ اس کو اللہ نے اختیار تو دیا ہے، وہ جتنا دن چاہے جی سکے دنیا میں، مگر اس نے دنیا کی بنسبت اس نے آخرت کو پسند کیا۔ اتنا فرمانا تھا کہ اسی مجمع میں، مسجد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، رونے لگے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان ہو جاؤں، میں بھی اور اپنے ماں باپ بھی، ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہم آپ پر قربان ہو جائیں۔ صحابہ بولے کہ اس شخص کو کیا ہو گیا ہے؟ حضور ایک آدمی کی بات کر رہے ہیں، حضور تو ایک اللہ کے بندے کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ابو بکر ہے جو کہتے کہ ہم آپ پر قربان ہو جائیں۔ اس بات کو ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ حضور اپنے موت کی خبر دے رہے ہیں کہ عنقریب میں تم سے جدا ہو جاؤں گا، مگر کوئی صحابی اس بات کو نہیں سمجھ سکے۔ اگر سمجھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین رازدار نبوت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کوئی راز کی بات بھی بتاتے تو ابو بکر صدیق کو ہی بتاتے، حضور سے ہر طرح سے ہر معاملے میں حضور سے بہت قریب رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تقویٰ میں بھی تمام صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متقی تھے۔ علم میں صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے، صبر و تحمل میں سب سے زیادہ آپ کے پاس صبر و تحمل تھا، یعنی ہر معاملے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سب سے افضل تھے۔ میرے بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ کے وصال فرما جانے کے بعد صحابہ کو اس بات کی فکر ہوئی کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا جانشین اور آپ کا خلیفہ کون ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دفن کر دیا گیا، سپرد خاک کر دیا گیا۔ اب سوال اٹھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جانشین تو ہونا چاہیے، آپ کا جانشین، آپ کا خلیفہ کون ہوگا؟ تو انصار اور مہاجرین، انصار سمجھتے ہیں جو مدینے کے لوگ تھے جنہوں نے مکے والوں کی مدد فرمائی تھی، جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کی ہر طرح سے انہوں نے مدد کی تھی، انصاریوں نے، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، ہر طرح سے مدد کی تھی ان لوگوں نے، جو آپ نے سنا بھی ہوگا۔ اور مہاجرین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم کے ساتھ میں یا حضور کے بعد میں اپنا ایمان بچانے کے لیے مکہ کو چھوڑ کر کے ہجرت کر گئے مدینے کی طرف، یا کوئی دوسری جگہ ہجرت کر گئے، ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ تو انصار اور مہاجرین دونوں جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہاجرین میں سے تھے، اس میں سے تھے مہاجرین میں سے،
سب سے پہلے ایک انصاری کھڑے ہوئے، سرکار کے صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے، انصاری صحابی، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کھڑے ہو کر کے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی جگہ کا کسی کو عامل بناتے تو ایک انصار میں سے بناتے اور ایک مہاجرین میں سے بناتے تھے، لہذا ہماری رائے یہ ہے کہ حضور کا جانشین اور خلیفہ انصار اور مہاجرین دونوں میں سے ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور انصاری صحابی نے کھڑے ہو کر ایسا ہی بیان دیا کہ حضور کا جانشین اور خلیفہ انصار اور مہاجرین دونوں میں سے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہوئے جو مہاجرین میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے بھائیوں، یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے۔ کس میں سے تھے؟ حضور مہاجرین میں سے تھے، یعنی کہ حضور کی ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تھے، حضور خود مہاجرین میں سے تھے، لہذا آپ کا خلیفہ بھی مہاجرین میں سے ہی ہونا چاہیے۔ یہ کہا اور کہنے کے بعد انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اب حضور کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے والی ہیں۔ کیا بولے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے والی ہیں، یہ کہا اور ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے وہ بیعت ہوئے، ان کو اپنا خلیفہ، سرکار کا خلیفہ مانا اور اپنا پیر مان لیا، مرشد مان لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا ہاتھ ان کو دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بیعت کر لیا، اس کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر شریف پہ کھڑے ہوئے، مجمع میں نظر ڈالا تو دیکھا کہ اس میں حضرت زبیر نہیں ہے، اور ان کو بلایا جائے، ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدیرات بھائی، مجھے امید ہے کہ آپ مسلمانوں میں اختلاف پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ کہا کہ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بالکل فکر نہ کریں، اس بات کی بالکل فکر نہ کریں، میں مسلمانوں میں اختلاف پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ دے دیا اور بیعت کر لی۔ ایک نظر پھر ڈالا تو دیکھا کہ مجمع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، مجمع میں شیر خدا نہیں ہے، کہا کہ علی بھی نہیں ہے اس میں، حضرت علی کو بلایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو طالب کے صاحبزادے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ داماد ہیں اور سرکار کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ اسلام کو کمزور ہونے سے، اسلام کو کمزور ہونے سے آپ جو ہے میری مدد فرمائیں گے اس معاملے میں کہ اسلام کمزور نہ ہو، اس بابت میں آپ میری مدد فرمائیں گے، مجھے امید ہے آپ سے۔ جب اتنا آپ نے کہا تو حضرت شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بالکل فکر نہ کریں، قد تمق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو آگے کیا ہے تو پھر کون آپ کو پیچھے کر سکتا ہے؟ یہ جملہ کس نے کہا؟ قد تمق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، جب اللہ کے رسول نے آپ کو آگے بڑھایا ہے تو
پھر کون آپ کو پیچھے کر سکتا ہے؟ یہ جملہ کہنے والے کون ہے؟ کون ہے؟ حضرت علی۔ اب شیعہ اس کا جواب دے، شیعہ اس بات کا جواب دے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کو مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ تو زبردستی خلافت لی ہے، حقدار تو مولا علی تھے۔ ارے بے وقوف، عقل کا ٹوگر، وہ اللہ کے رسول جو غیب کی خبر دینے والے تھے، غیب کی خبر دینے والے نبی، جو فیصلہ کرے جو کہے وہ بالکل صحیح ہوتا ہے۔ دیکھیے حضور کی خلافت کو ترتیب سے آپ غور سے دیکھتے چلیں۔ اول خلیفہ کون؟ ابو بکر صدیق۔ دویم خلیفہ کون؟ عمر فاروق۔ سوم خلیفہ کون؟ عثمان غنی۔ چہاروں خلیفہ کون؟ مولا علی۔ اور انتقال بھی اسی طریقے سے چاروں کا ہوا۔ غور کرے کہ انتقال بھی اسی طریقے سے چاروں کا ہوا ہے۔ آپ توجہ کی بات تو دیکھیں، سب سے بڑی غور کرنے والی بات کہ انتقال بھی نمبر بائی نمبر ہی ہوا۔ اگر اول خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا جاتا تو ان سے پہلے تو یہ تینوں انتقال کر گئے ہوئے ہوتے، کیونکہ عمر تو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے۔ اگر علی ہوتے اول خلیفہ تو یہ تینوں خلفاء جو ہے خلافت سے محروم ہوتے۔ لیکن خدا کی شان دیکھیں، مسلمانوں نے جس طریقے سے خلافت کو پسند کروایا، اللہ کے رسول نے سب سے پہلے جس کو آگے بڑھایا، سیم اسی طریقے سے سب کا وصال بھی ہوا۔ پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے، اس کے بعد عمر خلیفہ ہوئے، ان کا انتقال ہوا، عثمان غنی زندہ تھے، پھر عثمان غنی خلیفہ ہوئے، ان کا انتقال ہوا، مولا علی زندہ تھے، پھر مولا علی خلیفہ۔ جس ترتیب سے خلافت ہے اسی ترتیب سے ان لوگوں کا انتقال بھی ہوا۔ انہوں نے جان بوجھ کر اپنی عمریں گھٹائی بڑھائی ہے؟ نہیں۔ دیکھ لیجیے، یہ ہے خلافت کی ترتیب۔ اب شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو غصب کیا گیا ہے۔ کیا یہ غصب کیا گیا ہے؟ ان کی خلافت کو چھین لی گئی ہے، جبرن خلیفہ بنے ہیں یہ لوگ، ہم ان کی خلافت کو نہیں مانتے۔ جبکہ یہ چار خلفاء جو ہے، چاروں خلیفہ کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین میں شمار کیا گیا ہے چاروں خلیفہ کو، یعنی ان کی خلافت میں کسی کو شک شبہ نہیں ہے۔ اور یہ اندھ دھند محبت جو ہوتی ہے بہت نقصان دیتی ہے لوگوں کو۔ اندھی محبت جو ہوتی ہے ابھی نہیں ہے، اندھ بھکت لوگ کیا پیخانہ بھی کر دے تاکہ خوشبو آتی ہے، سنداز بھی کرے تو تاکہ خوشبو آتی ہے۔ محبت ہو جاتی ہے زیادہ تو اس کے سنداز سے بھی خوشبو آتی ہے۔ اندھ بھکت اسی کو کہا جاتا ہے، اور یہ ہانیکارک ہے۔ حق ناحق کو سمجھنے کا مانتا رکھنا چاہیے انسان کو۔ یہ شیعہ خلفائے ثلاثہ کو نہیں مانتے اور ان کو گنہگار مانتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہونے والی نہیں ہے۔ ان کی مغفرت ہونے والی، جب تم مولا علی کو مانتے ہو، علی مولا، حسین مولا، تیرا ہی مولا ہے علی، ہم سنیوں کا مولا نہیں ہے، وہ تو ہمارا مولا پہلے ہے، حسین ہمارے مولا ہے۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہے، جن کو علی نے اپنا سردار مانا، تو تم علی کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، قدم اللہ
الذی یؤخرک، جب اللہ کے رسول نے آپ کو آگے بڑھایا ہے تو پھر آپ کو پیچھے کون کر سکتا ہے؟ یہ فرمانے کا جو فرمایا تو آپ کا اشارہ کس طرف تھا معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول نے آپ کو بڑھایا ہے آگے تو آپ کو کون پیچھے کر سکتا ہے؟ یہ اشارہ اس طرف تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تھے تو اس وقت جو ہے ان 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی، اور آپ نے ان کو اپنا امام بنایا۔ سرکار دو عالم کے بغل میں بیٹھ کر نماز آپ نے پڑھی۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اے عائشہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بہت نرم دل آدمی ہے، وہ ان کی ہمت کی بات نہیں کہ وہ آپ کے مسئلے پہ کھڑے ہو جائیں، وہ بہت نرم دل ہے، آپ کے مسئلے پر جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں اس جگہ ابو بکر صدیق میرے اپنے حضور کھڑے نہیں ہو پائیں گے، بہت نرم دل ہے اور بہت آپ کا ادب کرتے ہیں کہ وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے پھر فرمایا یا عائشہ تو مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اے عائشہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت تو مسجد میں سب صحابہ تھے، سب تو صحابہ تھے وہاں بیٹھے ہوئے، مولا علی بھی تھے، عمر بھی تھے، سب تھے، پھر بار بار ابو بکر صدیق کو ہی کیوں کہا آپ نے کہ ان سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے؟ اور ایک بار کا واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں، تو اتفاق سے اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں موجود نہ تھے، غالباً نہ آئے ہوں، دیر میں آئے ہوں، اس وقت موجود نہ تھے جس وقت سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے۔ ابو بکر صدیق نہ تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ عمر فاروق آگے بڑھے، آپ نے فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، اب اللہ والمسلمون ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر نہیں نہیں نہیں، مسلمان اللہ تعالیٰ اور مسلمان ابو بکر سے ہی محبت کرتے ہیں، یا ابو بکر کو ہی پسند کرتے ہیں، وہی مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ جب عمر فاروق آگے بڑھے تو آپ نے فرمایا کہ نا نا نا، اللہ تعالیٰ اور مسلمان ابو بکر کو ہی پسند کرتے ہیں، وہی لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، کیونکہ یہ نماز ابھی تو کیا ہے، نماز پڑھانا والا اگر پیر صاحب بن جائے نا قاری صاحب، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کب سے پیر صاحب بن گیا، تو کل تو امامت کرتے تھے کھنڈالی میں۔ ایک آدمی نے ہم سے ایسا بولا بھی تھا کہ ایک امام صاحب بعد میں پیر صاحب بن گئے تھے، تو ایک بھائی نے بولا کہ مولانا صاحب کے وہ کب سے پیر صاحب بن گئے، تو وہ تو مسجد میں امامت کرتے تھے۔ یعنی لوگوں کی اب یہ سوچ ایسی ہو گئی ہے کہ امام جو ہے وہ پیر نہیں بن سکتا۔ کتنی اب الٹی سوچ ہو گئی لوگوں کی، یہ امامت سب سے بڑا عہدہ ہے، یہ جو مصلح ہے نا یہ سب سے بڑا عہدہ ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس پر وہی آگے جائے گا جو ہر طرح سے افضل ہو، علم میں افضل ہو، قرآن اچھا پڑھتا ہو، مسئلہ زیادہ جانتا ہو، ہر اعتبار سے جو افضل ہو وہی اس پہ چڑھے گا۔ اب تو لوگوں نے اس کو نوکری بنا لیا ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں تو کہتے آپ نے وہاں نوکری کی ہے، نوکری کا لفظ بولتے کیا بولتے؟ نوکری، امامت نہیں بولتے۔ حالانکہ یہ نوکری ہے، اجرت لے کر ہم نماز پڑھاتے، نوکری ہے، مگر یہ نوکری کا شبد نہیں بولنا چاہیے، نوکری کا لفظ نہیں بولنا چاہیے۔
کیوں؟ یہ وہی مصلی ہے جو حضور سے چلا آ رہا ہے، جو حضور سے چلا آ رہا ہے وہی مصلی ہے۔ اور اس پر جیسے ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ نا 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 نا، اللہ تعالیٰ اور مسلمان ابو بکر کو ہی پسند کرتے ہیں، وہی مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے۔ بہت سارے صحابہ تھے، کسی کو آگے نہ بڑھایا، ابو بکر کو آگے بڑھایا۔ مطلب اس کا یہ سمجھ میں آیا کہ مصلی پر جانے کا حقدار وہی ہے جو ہر طرح سے افضل و اعلیٰ ہو۔ جی، اور یہ بات بھی بھول جاؤ کہ جو امام ہوگا وہ پیر نہ ہوگا، وہی ہوگا۔ کیا؟ جو امام ہوگا وہی پیر ہوگا۔ جو پیر نماز نہ پڑھے، کھا کر کے جھولے پہ جھولتا رہے یا سو جائے، وہ پیر ہے، وہ پیر ہے، دھوکہ دینے والا ہے، وہ پیٹو ہے، وہ پیٹ لیے پھرتا ہے، لوگوں سے بٹورتا ہے، بچوں کو پالتا ہے اور آپ کو اندھیرے میں رکھتا ہے۔ اللہ کی قسم، جو پیر نماز نہ پڑھے وہ پیر کے لائق نہیں، وہ پیر کے لائق نہیں ہے۔ جو خود جو ہے ڈوبا ہوا ہو، جو خود نماز چھوڑتا ہو، وہ پیر کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ پیر کے لائق نہیں ہے۔ اور کتاب میں ہے کہ جو پیر نماز جان بوجھ کے چھوڑے اس کی بیعت توڑ دو، وہ پیر کے لائق نہیں ہے۔ امام علی مقام نے یزید کو اپنا پیر کیوں نہیں مانا؟ کیوں نہیں مانا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو خلافت دے دی، ان کو خلافت دے دی، کوئی جھگڑا نہ ہوا۔ جب امیر معاویہ نے خلافت مانگی تو امام حسن نے آسانی سے دے دی۔ کیوں؟ کہ وہ فاسق نہ تھے، امیر معاویہ فاسق و فاجر نہ تھے، متقی پرہیزگار تھے، اس کے لائق تھے، تبھی تو امام حسن نے دے دی آسانی کے ساتھ۔ مگر جب اسی کا بیٹا یزید جب خلافت کا حقدار بن گیا، وہ دعویٰ کر بیٹھا کہ میں خلیفہ ہوں، تو امام حسین نے کیوں نہیں مانی ان کی خلافت؟ بڑے بھائی نے یزید کے باپ کو مان لیا خلیفہ، لیکن حسن کے چھوٹے بھائی حسین نے امیر معاویہ کے بیٹا کو کیوں نہیں مانا خلیفہ؟ کیوں؟ اگر یزید باپ کی طرح متقی پرہیزگار ہوتا تو جیسے امام حسن نے خلیفہ مان لیا تھا امیر معاویہ کو، اللہ کی قسم آل رسول وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں جھگڑا اور فساد نہیں چاہتے۔ میرے آقا دنیا میں امن و امان کام کرنے آئے تھے، ان کی اولاد بھی امن و امان کو پسند کرتی ہے۔ جیسے امام حسن نے جھگڑا کو ختم کر دیا، ان کو خلیفہ مان لیا، امام حسین بھی خلیفہ مان لیتے، یزید کو خلیفہ مان لیتے، مگر کیوں نہیں مانا؟ اس لیے نہیں مانا، امام حسین نے دیکھا کہ یہ خلافت کے لائق نہیں ہے، یہ خلافت کے لائق نہیں ہے، یہ پیر و مرشد بننے کے لائق نہیں ہے۔ دارو پیتا، جوا کھیلتا، رکھیل رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، نہ تو کسی کو نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہے۔ یہ کیسا پیر، یہ کیسا خلیفہ؟ خلیفہ کوئی آسان بات؟ جی، یہ اس کو ایک دم ہلکا میں مت لو، خلافت کوئی آسان بات نہیں ہے کہ یہ ٹکے سے بکتی ہے خلافت، بہت مشکل کام ہے خلافت۔ ہم کو بڑی تعجب، بہت تعجب ہوا کہ جب یہ کہا کہ وہ تو خلافت میں نماز پڑھاتے تھے، وہ کب سے پیر صاحب بن گئے؟ کیا سوچ ہے، گویا کہ جو امامت کرے وہ پیر نہیں بن سکتا، جو نماز پڑھائے وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ تو نوکری کرتے، وہ کیسے پیر صاحب بنے گا؟ سوچ لوگوں کی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی شیر خدا نے فرمایا، اے خلیفہ رسول اللہ، جب رسول اللہ نے آپ کو آگے بڑھایا ہے تو پھر آپ کو پیچھے کون کر سکتا ہے؟ اس طریقے سے لوگوں نے نمبر بائی نمبر جو ہے آپ کو اپنا ہاتھ دیتے رہے اور آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ کوئی تعارض کسی کو نہیں ہوا، کسی کو کوئی اختلاف آپ کی خلافت سے نہیں ہوا۔
कोई एतराज नहीं हुआ किसी को। क्यों? कि एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़ाहिरी में, जब आप बीमार थे, बुखार लगा था, तो आपने एक मरतबा फरमाया था कि ए आयशा, कुछ लिखने का सामान लाओ और अपने बाप और अपने भाई को बुलाओ कि मैं कुछ नसीहत लिखवाना चाहता हूँ, कुछ वसीयत करवाना चाहता हूँ कि मेरे इंतकाल के बाद कोई आरज़ू करने वाला आरज़ू करे। ये हदीस है, मेरे इंतकाल के बाद कोई आरज़ू करने वाला आरज़ू करे कि खलीफा का हकदार मैं हूँ, खिलाफत का हकदार मैं हूँ, इस बात का आरज़ू करे। तो मुझे खौफ होता है कि मेरे इंतकाल के बाद कोई आरज़ू करे, मैं चाहता हूँ कि मैं ये फैसला अभी कर दूँ। ये हुजूर ऐसा चाहते थे करना कि फिर कुछ सोच करके तवक्कुफ किया और नहीं लिख पाए। सहाबा का, तमाम सहाबा का इस बात पर इत्तेफाक है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में खिलाफत लिखना चाहते हैं। सहाबा लोगों का बयान है, इनका गुमान है सहाबा का कि हुजूर फरमाते थे कि लाओ मैं लिख दूं, ए आयशा अपने बाप को बुलाओ, यानी अपने बाप अबू बकर सिद्दीक को बुलाओ, अपने भाई को बुलाओ, मैं चाहता हूं कि फैसला अभी लिख दूं कि मेरे इंतकाल के बाद कोई आरज़ू करने वाला आरज़ू करे कि खिलाफत का हकदार मैं हूं, मैं इसको अभी कर देना चाहता हूं। लेकिन कुछ सोचा और खामोश हो गए, तवक्कुफ किया, नहीं। सहाबा का इस बात पर इत्तेफाक है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार अबू बकर सिद्दीक को आगे बढ़ाना, मुसल्ले पर बढ़ाना, उनके पीछे नमाज पढ़ लेना, ये इस बात की इलामत थी कि हुजूर ने आपको अपने बाद अपना कायम मुकाम उनको ही समझा, अपना खलीफा उनको ही माना था। इसलिए जब, और ये भी फरमाया था कि उमर फारूक आगे बढ़े तो कहा कि ना 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 ना, अबू बकर ही नमाज पढ़ाएंगे। इस बात की दलील थी कि अबू बकर सिद्दीक उमर से भी अफजल, अबू बकर सिद्दीक हज़रत उमर से भी अफजल है। तभी तो कहा, उमर भी आगे बढ़े तो कहा नहीं नहीं नहीं, अबू बकर ही नमाज पढ़ाएंगे। ये इस बात का इशारा था कि तमाम सहाबा में, और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग अपने ज़माने में जब हुजूर जिंदा थे, हयात ज़ाहिरी में थे, तो उस वक्त हम लोग तमाम सहाबा में, ये कौन कहते हैं? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हम लोग तमाम सहाबा में हुजूर की हयात ज़ाहिरी में भी तमाम सहाबा में हम लोग अबू बकर सिद्दीक को अफजल समझते थे। तक़वा में, तहारत में, इल्म में, हर तरीके से उन्हीं को अफजल समझते थे। उनके बाद उमर फारूक को समझते थे, उस्मान गनी को समझते थे। एक मरतबा हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहिबजादे हज़रत मोहम्मद इब्न हनफिया, मोहम्मद हनफिया, ये वो साहिबजादे हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दूसरी बीवी से, हज़रत अली की दूसरी बीवी से साहिबजादे हैं। उनका कहना है कि मैं अपने वालिद गिरामी हज़रत अली शेर खुदा से पूछा, अब्बा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम सहाबा में सबसे अफजल कौन है? मैंने अपने अब्बू हुजूर से पूछा, शेर खुदा से, कि अब्बा हुजूर सरकार के बाद तमाम सहाबा में सबसे अफजल कौन है? काला अबू बकर। क्या फरमाया हज़रत शेर खुदा ने? काला अबू बकर। हज़रत अली ने फरमाया कि बेटा, तमाम सहाबा में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक थी। फिर कहा कि उसके बाद फरमाया उमर, उसके बाद उमर, उसके बाद उमर है। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मुझे डर लगा कि अब इसके बाद अब्बा हुजूर उस्मान गनी का नाम लेंगे। मुझे इस बात का डर लगने लगा कि इसके बाद जो है अब्बा हुजूर उस्मान गनी का ही नाम लेंगे। मैंने कहा कि उमर के बाद फिर तमाम सहाबा में सबसे बड़ा मकाम दर्जा किनका है?
آپ کا ہے؟ کہا عمر کے بعد آپ کا درجہ ہے؟ کہا کہ نہیں، میں تو ایک معمولی انسان ہوں۔ کیا بولے مولانا شیر خدا؟ میں تو ایک معمولی مسلمان ہوں۔ یہ اصل میں دیکھو ایک بات کو کر لے تو یہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگا اس بات کا کہ آپ یقیناً ابا حضور عثمان غنی کا نام لیں گے۔ یہ ان کے صاحبزادے کا گمان تھا کہ عمر کے بعد میرے ابا عثمان غنی کا ہی نام لیں گے۔ یہ گمان ان کے کیوں ہوا کہ عثمان غنی کا ہی نام لیں گے ابو حضور؟ کیونکہ اس زمانے میں سبھی لوگ سب سے اچھا ابو بکر کو سمجھتے تھے، عمر فاروق کو سمجھتے تھے، پھر عثمان غنی کو سمجھتے تھے، اچھا سمجھتے تھے اس زمانے میں۔ کہتے کہ مجھے ایسا لگا کہ اب ابو حضور عثمان غنی کا نام لیں گے۔ کہا کہ اس کے بعد آپ کا درجہ ہے؟ بولے نہیں، میں تو ایک معمولی مسلمان ہوں۔ یہ جملہ بولنا کہ میں ایک معمولی مسلمان ہوں، یہ آپ کی سادگی تھی۔ کیا تھی؟ یہ آپ کی سادگی تھی۔ اور یہ بھی حضرت علی کے جملے سے ہم لوگوں کو سبق لینا چاہیے کہ حضرت علی شیر خدا اگرچہ چوتھے خلیفہ ہیں، لیکن یہ کہنا کہ میں تو ایک معمولی یہ سادگی ہے۔ آپ بہت بڑے ہو کر بھی کہو کہ نہیں میں تو کچھ بھی نہیں، یہ کیا ہے؟ یہی وہ چیز ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ بڑے ہو کر بھی کہو کہ نہیں میں تو بڑا نہیں ہوں، میں تو ایک معمولی گنہگار انسان ہوں، یہ رب کو بڑا پسند ہے یہ جملہ، کیونکہ یہ جملہ ایسا ہے کہ اس میں فخر و غرور نہیں ہے، تکبر غرور اس میں نہیں ہے اس جملے میں کہ بڑا ہو جانے کے بعد بھی انسان کہے نہیں میں تو ایک معمولی انسان ہوں۔ یہ سادگی ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ جملہ کہنا کہ نہیں میں تو ایک معمولی مسلمان ہوں، شیر خدا فرماتے ہیں یہ آپ کی عاجزی، انکساری اور سادگی ہے۔ گویا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عثمان غنی کو افضل سمجھتے تھے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عثمان غنی کو افضل سمجھتے تھے۔ کیوں سمجھتے تھے؟ خدا کا شیر جب ان کا بیٹا حسین یزید خلافت کے لائق نہ تھا تو ان کو خلیفہ نہ مانا، تو ان کا باپ شیر خدا اگر عثمان غنی خلافت کے لائق نہ ہوتے تو ہرگز حضرت علی شیر خدا اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہ دیتے۔ جب حسین نے نہیں لیا، گردن کٹا لی مگر ہاتھ نہ دیا، خلیفہ نہ مانا، تو شیر خدا جیسی شخصیت عثمان غنی کو خلیفہ مان لے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے ہنسی خوشی راضی خوشی سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو مولا علی نے مانا، ہنسی خوشی سے مانا ہے۔ لہذا یہ جو خلافت کی ترتیب ہے کہ حضور کا اول خلیفہ ابو بکر صدیق، دوئم عمر فاروق، سوئم عثمان غنی اور چوتھے مولا علی شیر خدا، یہ بالکل صحیح خلافت علی ترتیب بالکل صحیح ہے۔ اس میں کوئی شبہ کرے گا، شنکا کرے گا اور یہ کہے گا کہ یہ جبرن ایسا ہوا، وہ گمراہ ہے۔ کیا ہے وہ گمراہ ہے، وہ راستہ سے بھٹکا ہوا ہے، اس لیے کہ اس پر صحابہ کا بھی اتفاق ہے۔ ہم تم تو کیا ہے، صحابہ کا بھی اتفاق ہے اس پر کہ یہ خلافت بالکل صحیح ہے۔ کوئی اعتراض کسی کو نہ ہوا؟ اگر اعتراض ہوتا، دیکھو علی کا گھر وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ نبی کا گھرانہ خاص طور سے علی شیر خدا، اہل بیت مطلب حضور کی جو چادر میں جو شخصیت تھے وہ سب اہل بیت۔ ہمارے باپو لوگ جو ہے یہ خاندان اہل بیت ہے، ہمارے باپو جو ہے یہ خاندان اہل بیت ہے۔
आले रसूल है, अहले बैत नहीं कह सकते, खानदानी अहले बैत है। यानी उस चादर में कौन थे? अली थे, हसन हुसैन थे और फातिमा थे, ये चारों, और हुजूर ये पांच, पंजतन पाक इन्हीं को बोलते हैं। तो ये अली और फातिमा की नस्ल से है। ये हमारे फूल जो है चमड़े साले रिसालत के जो फूल है, ये अली और फातिमा के खानदान से नस्ल से है। तो ये अहले बैत नहीं है बल्कि खानदाने अहले बैत, उस खानदान से है, उनकी औलाद है, काबिल ताज़ीम है। बहरहाल तो मेरे भाइयों, यही है अहले सुन्नत वल जमाअत। और शिया लोगों का जो मामला है, अंध भक्त जिसको बोलते हैं, अंधी मोहब्बत, हक अली मौला अली, हक हुसैन मौला हुसैन, अरे हक हुसैन मौला हसन और मौला हुसैन अली हुसैन कहने से तेरी मगफिरत हो जाएगी। अली को तो तुमसे ज्यादा हम मानते हैं, हसन और हुसैन को तुमसे ज्यादा हम मानते हैं, मगर तेरी तरह हम अंध भक्त नहीं है कि अली और हुसैन को ही लेके सोए और जागे उठे बैठे और अबू बकर सिद्दीक को, उमर उस्मान को हम भूल जाए। नहीं, अरे उन शख्सियतों को अल्लाह के रसूल ने अफजलियत करार दिया, उनको अफजल माना, तो फिर हम क्यों उनको घटिया माने? जिसको अल्लाह के रसूल ने आगे बढ़ाया, मौला अली खुद फरमाते हैं कि जब अल्लाह के रसूल ने आपको पढ़ाया है तो अली कौन होता है आपको पीछे करने वाला? जी, एक बार शिया उलमा जो है, शिया उलमा ये ईरान से आ रहे थे, तो रास्ते में कोई अल्लाह के वली से मुलाकात हो गई, तो उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हो? तो हम लोग ईरान से आ रहे हैं। तो कौन है आप लोग? तो हम लोग शिया है। यहाँ कैसे आना हुआ? हम यहाँ जो है अहले बैत की तारीफ करते हैं, उनकी बड़ाई बयान करते हैं। हमारा काम भी यही है कि हम खानदान अहले बैत की हम मदह सराई करते हैं, उनकी तारीफ बयान करते हैं। तो कहा कि कुछ उनके बारे में हमको भी सुनाओ। और करने की बात है, जरा दिमाग से समझना। कहा कि हमको भी अहले बैत की तरह तारीफ सुनाओ। तो कहा कि सबसे पहले तो ये बताओ आपको कि अहले बैत की सबसे बड़ी खुसूसियत तो ये है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जहां दफन है, या इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जहां दफन है, उसके चारों तरफ 40-40 लोगों की मग़फ़िरत हो जाएगी। सुभान अल्लाह। जहां इमाम हसन हुसैन लेटे हैं, चारों तरफ से 40 मुर्दे इधर के, 40 मुर्दे इधर के, 40 मुर्दे इधर के, 40 मुर्दे इधर के, चारों तरफ के 40-40 मुर्दों की मग़फ़िरत हो जाएगी। अल्लाह ताला उन्हें जन्नती बना देगा। सुभान अल्लाह। वो जन्नती है। इमाम हसन और हुसैन के चारों तरफ 40-40 मुर्दे जन्नती हैं, चाहे वो कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, उनके सदके में वो लोग जन्नती हैं, उनकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा देगा। तो उस अल्लाह के वली ने कहा कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो हस्ती ऐसी है, इमाम हसन और हुसैन हस्ती ही ऐसी है कि उनके सदके में उनके चारों तरफ के जो 40-40 मुर्दे हैं, जरूर अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा देगा, चाहे वो कैसा ही गुनहगार हो, उनके सदके में अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा के उनको जन्नती बना देगा। बिल्कुल सही कहा। अल्लाह के वली ने उस शिया से कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इमाम हसन इमाम हुसैन के चारों तरफ जितने 40-40 मुर्दे हैं, चाहे वो कैसा भी पापी हो, अल्लाह उसके गुनाह को माफ फरमाकर जन्नती बना देगा। बहुत अच्छा कहा आपने। तब कहा कि अब ये बताओ कि जब इमाम हसन इमाम हुसैन
کہ آجو باجو دائیں بائیں اتر دکھن پورب پچھم 40 مردے کی مغفرت ہو جائے اور اللہ اسے جنتی بنا دے، تو جو لوگ سرکار کے بغل میں دفن ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ جو سرکار کے بازو میں ہے، حسن حسین کی تو چھوڑو، جو ان کے نانا جان کے بغل میں دفن ہے ان کے بارے میں کیا کہنا ہے تمہارا؟ ان کو دماغ میں بات آئی کہ وہ آپ نے پھنسے، اب تو پھنسے، کیونکہ یہ نالائق علی کو تو مانتے ہیں، حسن و حسین کو تو مانتے ہیں، مگر ابو بکر صدیق، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو نہیں مانتے، ان کے خلافت کو یہ تسلیم نہیں کرتے اور ان کو کافر مانتے ہیں، ان کو جہنمی مانتے ہیں، ان کو گالی دیتے ہیں۔ اس اللہ کے ولی نے کہا بتاؤ کہ جو سرکار کے بغل میں دفن ہے ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ ان کی مغفرت ہوگی کہ نہ ہوگی؟ وہ جنت پہ جائے گا کہ نہ جائے گا؟ تو اب کیا بولے؟ اب کیا جواب دیں؟ اب تو پھنسے۔ ارے جب نواسے کا یہ حال ہے، جب نواسے کا یہ حال ہے کہ ان کے دائیں بائیں آجو بازو چاروں طرف 40 مردے ان کے صدقے میں بخشے جائے، تو ان کے نانا جان کے بغل میں جو لوگ ہوں گے وہ کیسے جہنمی ہوں گے؟ ذرا بتاؤ۔ ارے بولو تو سبحان اللہ ذرا، سوچو ذرا دماغ سے، جب نواسے کے بازو میں سونے والا، آجو بازو میں رہنے والا مردہ ان کے صدقے میں جنتی بن جائے گا، تو سرکار کے بغل میں جو ابو بکر و عمر لیتے تو کیا وہ جہنمی ہوں گے؟ وہ نہ بخشے جائیں گے؟ کا چمڑی ادھیڑ دوں گا، چمڑی ادھیڑ دوں گا، بولتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ بند کرو یہ ناٹک بازی، منہ بنا کر واپس ہو گئے۔ یہ انبھکت نہیں ہے، یہ اندھی محبت نہیں۔ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ امام حسن و حسین کے آجو باجو دائیں بائیں جتنے مردے ہیں سب امام حسن کے صدقے میں بخشے جائیں گے، سب جنتی ہو جائیں گے، اور ایک طرف نانا جان کے بازو میں جو لیٹا ہے اس کو جہنمی مانتا ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ کیا نانا جان سے بھی بڑھ کر ہے نواسے؟ نواسے کا دادا کیا نانا جان سے بھی بڑا ہے؟ بولو بڑا ہے؟ ارے امام حسن و حسین یقیناً عالی مرتبت ہے مگر نانا جان سے تو بڑے نہیں ہے۔ تو جب نواسے کا یہ حال ہے تو نبی کا کیا حال ہوگا؟ نانا کا کیا حال ہوگا؟ ان کے صدقے میں تو پوری دنیا کی امت بخشی جائے گی، پورے کائنات کے گنہگار امتی کی بخشش ہوگی۔ اب تو ان کے پہلو میں لیٹے ہوئے ابو بکر عمر کو جہنمی کہتا ہے، عقل مر گئی ہے، کیڑے لگ گئے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ یہ میرے بھائی اہل سنت والجماعت اسی کا نام ہے۔ عقل سے بات کو سمجھو کہ حق کیا ہے نہ حق کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آئندہ کل کسی پر بحث کریں گے، سمجھائیں گے آپ کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہم کو آپ کو سب کو حق بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کھڑے ہوئے صلاۃ و سلام پیش کریں۔